بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سے دعا ہو رہی ہے، والدین کی مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، مرحومین کی مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، مومنین کی مغفرت کی دعا ہو رہی ہے۔ تو ایک مسئلہ مرحومین کے سال ثواب کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر مرحومین کو لوگوں کو یہ علم نہیں ہے، لیک آف نالج، اسلامک دینی نالج کی کمی، جہالت عروج پہ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ میں دن بھر لوگوں سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، کچھ نہیں پتہ ہے بہرحال۔ اور جو جانتے ہیں میرے بارے میں اور جو ان کو نہیں پتہ ہے وہ سب بہرحال جانتے ہیں اور سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں، ویڈیو بنوانا نہیں چاہتے ہیں کہ سامنے لے کے آؤں کہ جہالت کا کیا معیار ہے قوم کے اندر۔ بات الگ چلی جائے گی، طولانی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ شرعی یہ ہے، پچھلے ویڈیو میں نے نماز وحشت قبر کے متعلق بیان کیا تھا، اس کا پارٹ 2 ہے جس میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مرنے والے کے بارے میں یہ پتہ کیا جائے کہ وہ مخروص تو نہیں تھا، یعنی اس کے پر کسی کا قرضہ تو نہیں تھا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور شرعی مسئلہ ہے کہ اگر مرحومین ہیں، کوئی مرحوم ہیں تو اس کی اولاد پر یا اس کے وارثوں پہ واجب ہے کہ اس کا پتہ کیا جائے کہ اس کے پر قرض دار تو نہیں مرا۔ اگر قرضے دار مرا ہے، اگر مقروض مرا ہے تو اس کا قرضہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو لوگ سن لے۔ جو لوگ ٹوپیاں پہنا رہے ہیں قوم کے اندر، لے ماری کر رہے ہیں، یہ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا۔ بہرحال اولاد کو چاہیے کہ جیسے جیسے انتظام غسل و کفن کا تدفین کا ہوتا ہے، ایسے یہ چیز بھی اس میں بھی اس کام میں لگے کہ لوگوں سے پتہ کرے کہ اس کا قرضدار تو نہیں ہے کسی کا مرنے والا۔ اگر پتہ چلے کہ ہاں فلاں پہ اس کا قرضہ تھا تو اس کو ادا کرے، یہ شرعی مسئلہ ہے، ورنہ اس کی قبر میں اس کے پر عذاب ہوگا۔ واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا جس میں قبر میں انتقال ہوا، اور قبر میں جو ہے کسی بہرحال واقعہ اصل ہے یا نقل ہے، جیسا بھی ہے، ضعیف ہے یا معتبر ہے، لیکن اصلاح کے لیے کافی ہے اگر کسی کی اصلاح ہو جائے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا تو کچھ از غیبی ندا ہی ایک شخص جا رہا تھا کہ اس میں قبر میں آ جاؤ۔ وہ شخص نیچے گیا اور دیکھا کہ نیچے پورا جو ہے باغ ہے، اور مطلب لگژری لائف، ایک جنت کے جیسے ٹکڑے میں ہے وہ شخص۔ اور اس نے کہا تم نیچے چلے آؤ، ڈرو نہیں۔ سامنے ایک تخت پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور نورانی چہرہ ہے، اور عالیشان میوے اور خدمتگار نوکر چاکر سب لگے ہوئے ہیں، اور بہت عالیشان بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس شخص بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ آ جاؤ، میں نے ہی تمہیں ندا دی تھی، میں نے ہی تمہیں بلایا تھا، اور تم آ جاؤ، اور یہ سب کھاؤ، یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے کھانا کھاتا جا رہا تھا وہ اپنا آرام سے، تو اس میں دیکھا کہ ایک دم ہی سے اس کا جو شخص بیٹھا تھا نورانی تخت پہ گدی پہ اپنے سیاسن پہ، چہرہ متغیر یعنی تبدیل ہوتا جا رہا تھا، اور لال ہوتا جا رہا تھا، زرد ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس نے اس شخص نے پوچھا، آنے والے نے، کہ کیا خبر یہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ اتنی عالیشان، آپ کی خبر میں انتظامات ہیں، اور آپ کا بیچ بیچ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، ایسا کیا؟ تو اس شخص نے، بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ نیچے دیکھو۔ جب نیچے دیکھا تو اس کا ایک اژدہا تھا، سانپ تھا، جو اس کا انگوٹھا منہ میں لیے ہوئے تھا اور ڈستا تھا بار بار۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں بہت نیک، یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو یہاں پر، یہ بہت جو ہے میرے نیک اعمال کی وجہ سے، نماز روزہ عبادتوں کی وجہ سے، یہ جو عذاب ہے، میں 2 درہم کا مخروص تھا، تو یہ عذاب اس کی وجہ سے مسلط ہوا ہے میرے پر۔ تو لہٰذا میں نے تمہیں، اللہ نے مجھے اتنی پرمیشن دی ہے کہ میں نے تمہیں ندا دی تاکہ تم میرا وہ جا کے 2 درہم کا قرضہ ادا کر دو۔ جب تک تم وہ نہیں ادا کرو گے، اور ایڈریس بتائے کہ فلاں فلاں جا کے یہ وہ شخص رہتا ہے، اس کے 2 درہم کا میں مقروض ہوں، تو اس کا جا کر قرضہ ادا کر دو، تو میرے پر سے یہ عذاب ہٹ جائے گا۔ تو یہ سچا واقعہ ہے، جھوٹا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن اصلاح کے لیے کافی ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو جو لوگ مقروض ہیں اپنے قرضے ادا کر دیں اول، ورنہ قبر میں عذاب ہوگا۔ کیونکہ بہت سے حالات میں دیکھ رہا ہوں، اکثر بے پناہ لوگوں کا پیسہ باقی ہے، مار کے مر رہے ہیں، ماری جا رہی، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہندی میں ٹوپی پہنانا۔ اور جو وارث ہیں، جس کا مرحوم کا انتقال ہوا ہے، تو سب سے پہلے پوچھا جائے کہ یہ کسی کا قرضدار تو نہیں ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے جس کو میں بتا رہا ہوں۔ پسند آئے ویڈیو کو تو شیئر کیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔